بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ۔ پروگرام جائزہ میں آج کی اچھی بات، جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر سے مراد کیا ہے؟ خیر سے مراد کسی کو ایک وقت کا کھانا کھلانا، مشکل وقت میں کسی کے کام آنا، دوسروں کی مدد کرنا، خوش اخلاقی سے لوگوں کے ساتھ پیش آنا، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، یہ سب خیر میں شامل ہوتا ہے۔ پروگرام جائزہ میں آج ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر ڈسکشن ہوگی۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ بحران سے نکال کر ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا ہے۔ اس ٹاپک پر ڈسکشن کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار خالد قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد قیوم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار جاوید فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جاوید فاروقی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ خالد قیوم صاحب، ہم اس وقت جو ہے وہ ڈسکشن جو اصل کر رہے ہیں وہ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور معیشت پر کر رہے ہیں۔ پلان جو ہے وہ قومی معیشت کے حوالے سے تیار کیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیے کہ آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی زیر صدارت جو قومی قیادت کا جو اجلاس ہوا ہے، جس میں عسکری قیادت بھی شریک ہوئی ہے، چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بھی شریک ہوئے ہیں، وفاقی وزراء بھی شریک ہوئے ہیں، جس میں معیشت کی بحالی کا ایک قومی منصوبہ جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے۔ اور اس منصوبے کا اس لیے بھی یہ اہمیت کا حامل ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ آرمی چیف ہمارے جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور افواج پاکستان کی مکمل معیشت کی بحالی کا جو پروگرام دیا گیا ہے، اس کو ان کی مکمل تائید جو ہے اور حمایت جو ہے اب وہ حاصل ہے۔ اور اس منصوبے پر جو قومی معیشت کی بحالی کا پروگرام، اس پر عمل درآمد بھی جو ہے وہ فوری شروع کر دیا گیا ہے، اور اس میں خاص طور پر وزیر اعظم پاکستان نے ایک ایپیکس کمیٹی جو ہے اب وہ بھی تشکیل دے دی ہے، جس کے سربراہ وزیر اعظم پاکستان ہوں گے، آرمی چیف بھی اس کمیٹی میں ہوں گے، اور اس میں ہمارے جو وفاقی وزراء ہیں جو خزانہ، دفاع اور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے، اب وہ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ اور یہ کمیٹی جو ہے عمر صاحب ہر 3 ماہ بعد جو ہے وہ اپنا اجلاس کرے گی، اور اس معاشی بحالی کا جو منصوبہ ہے اس پر عمل درآمد اور کی رفتار جو ہے اس کا جائزہ لے گی، اور اس حوالے سے جو غیر ملکی سرمایہ کار ہیں جو پاکستان میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، ان کی سرمایہ کاری کی راہ میں حائل جو رکاوٹیں ہیں ان کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ اقدامات کرے گی۔ اور اس کے ساتھ ایک اور کمیٹی بنائی گئی ہے، جی، ہمارے جو وفاقی وزیر برائے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہیں احسن اقبال صاحب، ان کی سربراہی میں ایک ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ایک عمل درآمد کمیٹی جو ہے اب وہ بھی بنائی گئی ہے۔ یہ جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے یہ مہینے میں ایک اجلاس کیا کرے گی، لیکن جو عمل درآمد کمیٹی ہے، امپلیمنٹیشن کمیٹی ہے، وہ ہر 15 روز بعد جو ہے وہ اجلاس کرے گی۔ اور اس حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ اس منصوبے کے تحت یہ جو پلان تیار کیا گیا، اس کے تحت آنے والے 5 سالوں کے دوران جو ہے پاکستان میں $100 ارب کی جو ہے وہ غیر ملکی سرمایہ کاری جو ہے وہ آئے گی، اور ہمارے جو مسائل ہیں ان کا حل جو ہے، کیونکہ پاکستان کو سب سے بڑا جو بحران کا سامنا ہے، جو کرائسس کا سامنا ہے، وہ زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں ان پر دباؤ کا معاملہ ہے، اور اس طرح ہم اس دباؤ پر قابو پانے کے لیے جو ہے وہ اپنی جو ہماری ایکسپورٹس ہیں، برآمدات ہیں، ان کو بڑھا کر ہی ہم جو ہیں وہ اپنے مالیاتی بحران پر قابو پا سکتے ہیں۔ اور اس میں خاص طور پر جو باہر سے غیر ملکی سرمایہ کاری پاکستان آ رہی ہے، اس سرمایہ کاری میں جو ہماری ایکسپورٹس بیسڈ انویسٹمنٹ ہے اس پر فوکس کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر جو 4-5 پاکستان کے قریبی دوست ممالک ہیں ان کی طرف سے $20-25 ارب تک جو کمٹمنٹس ہیں انویسٹمنٹ کی، سرمایہ کاری کی، وہ پہلے ہی آ چکی ہیں، اور اس حوالے سے سعودی عرب بھی پاکستان کے اندر ایک بڑی سرمایہ کاری کا جو ہے وہ سوچ رہا ہے، اور یقیناً یہ جو منصوبہ ہے، یہ جو قومی معیشت کی بحالی کا پلان ہے،
یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا معاشی بحالی کا منصوبہ ہے، اور یہ سی پیک سے بھی جو ہے وہ بڑا منصوبہ ہے، اور اس سے ہماری جو اکانومی ہے وہ یقیناً جو ہے وہ ٹریک پر آئے گی، اور اس حوالے سے جو چین کی طرف سے بھی جو ہے وہ سرمایہ کاری کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 2 روز پہلے وزیر اعظم پاکستان کی موجودگی میں جو چائنیز نیشنل جو ان کی ایٹمی پروگرام، ان کا جو اٹامک جو کارپوریشن ہے اس کے اور پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے درمیان ایک ایم او یو پر، ایک مفاہمتی یادداشت پر جو ہے وہ دستخط ہوئے ہیں، جس کے تحت چشمہ 5 جو نیوکلیر پاور پروجیکٹ ہے 1200 میگا واٹ کا، اس پر بھی جو ہے وہ عمل درآمد ہونے جا رہا ہے، اور اس منصوبے پر $3.5 ارب جو ہے وہ لاگت آئے گی اور انویسٹمنٹ ہوگی، اور اس منصوبے میں جو ہے 30 ارب روپے کی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی خصوصی درخواست پر جو ہے انہوں نے لاگت میں کمی کی ہے۔ بالکل، اور جاوید فاروقی صاحب، جس طرح ابھی خالد قیوم صاحب بات کر رہے تھے، جو وزیر اعظم یا محمد شہباز شریف کی سٹیٹمنٹ بھی کافی اہم ہے کہ بحران سے نکال کر ترقی کی راہ پر ملک کو گامزن کر دیا ہے، تو ایک معیشت کو چیلنجز تو بہت زیادہ ابھی بھی موجود ہیں، لیکن جو پہلے 1 سال پہلے چیلنج تھا، جیسے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ تھا، اب اس سے ہم نکل آئے ہیں۔ جی، آپ نے بالکل درست کہا کہ وہ ہم اس صورتحال سے دوچار نہیں ہیں جو 1 سال پہلے جس صورتحال میں معیشت جو ہے اس حکومت کو ملی تھی۔ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ چیلنجز ہوتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، لیکن قومیں وہی اچھی ہوتی ہیں جو اپنے چیلنجز کو اپرچونٹی میں بدل لیتی ہیں۔ اس وقت ہم اسی فیز سے گزر رہے ہیں۔ ہمیں جو چیلنج درپیش ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کی طرف جاتے ہیں، آئی ایم ایف کو رجوع کرتے ہیں، لیکن آئی ایم ایف جو ہے ایک سے ایک بڑھ کر شرائط جو ہیں وہ آپ کے اوپر لگا رہا ہے۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ کام کریں، کبھی کہتے ہیں وہ کام کریں۔ اچھا، وہ تمام شرائط بھی پوری کر دی، ڈالر کی پرائس کے حوالے سے جو ان کی جو تھیں وہ بھی پوری کر دی، پیٹرول کی پرائس کے حوالے سے وہ بھی پوری کر دی، سبسڈیز کم کر دی۔ عوام سے ہم نے جو ہے وہ جتنا کچھ عوام نے بھی اس کے اندر بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا، اور یہ وزیر اعظم خود اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ عوام نے اس مشکل وقت میں بڑے انہوں نے ایک جوابدہی سے کام کیا ہے اور ساتھ دیا ہے حکومت کا، اور معیشت کو سنبھالنے میں ان کا پورا کردار ہے۔ اچھا، میں جو بات کہہ رہا تھا کہ جو چیلنجز ہوتے ہیں ان کو اپرچونٹی میں تبدیل کرنا، یہی اصل بات ہوتی ہے، اور اس وقت یہ جو کام ہوا ہے، جو ایک پلان بی جو بنایا جا رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہی ہے۔ جب ہمیں یہ لوگ جو ہیں ہاتھ نہیں پکڑا رہے، اگر آئی ایم ایف کسی ایگریمنٹ کی طرف نہیں آ رہا، تو ہمیں موقع مل رہا ہے کہ ہم دوسرے ایونیوز کی طرف بھی دیکھیں، جو ایک لگا بندہ جو طریقہ ہے معیشت کا چلانے کا، اس سے ہٹیں اور کچھ آؤٹ آف دا باکس سوچیں، اور کچھ ایسے راستوں کی طرف، ایسے ایونیوز کی طرف ہم جائیں جو اس سے پہلے ہم نے انہیں ایکسرسائز نہیں کیا۔ ایک سب سے بڑی جو بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مشکل صورتحال میں ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ایک اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ ایک سب سے اچھی بات جو اس کے اندر سے جو برآمد ہو گئی یا ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ابھی تک آئی ایم ایف نے پچھلے 1 سال سے آپ کو کچھ نہیں دیا، لیکن جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ پاکستان پچھلے 1 سال سے شدید ترین مشکلات کے باوجود ڈیفالٹ نہیں کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مسلز کے اندر اتنی جان ہے، ہمارے اندر خود پاکستان کی معیشت کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ یہ خود سے ہی اپنی اکانومی کو سروائیو کر سکتی ہے، ہم جنریٹ کر سکتے ہیں چیزوں کو۔ تو یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم ان چیزوں کو ایکسرسائز کریں۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں ایک یہ ہے کہ ہم مکمل طور پر 2-4 لوگوں کے اوپر اور 2-4 فریقین جو ہیں ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ ان سے ہٹ کر بھی ہمیں مختلف دنیا کے اندر، ہم ایک دنیا کا حصہ ہیں، ایک گلوبل ولیج کا حصہ ہیں، اس میں اور بھی بہت سے ممالک ہیں اور بھی بہت سے سٹیک ہولڈرز ہیں، ہمیں ان کے ساتھ ملنے کا موقع مل رہا ہے۔ دیکھیں نا، رشیا سے جو آئل آیا، خام تیل آیا ہے، یہ اس سے پہلے کبھی یہ ہم نے ایکسرسائز کیا تھا؟ جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے پانی ہمارے سر سے اوپر جا رہا ہے، اور سب سے بڑی اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں فیول جو ہے اور انرجی جو ہے وہ بہت مہنگی ہے۔ انرجی ایک ایسا سیکٹر ہے جہاں سے تمام آپ کے ریسورسز ڈرین آؤٹ ہو رہے ہیں،
تو وہاں پر اس وقت پاکستان کی سب سے جو میں کہتا ہوں کہ بڑی جو نیڈ ہے وہ یہ ہے کہ انرجی ہو اور سستی انرجی ہو. جی ٹھیک ہے, اس چیز کو ضرورت پوری کرنے کے لیے آپ نے روس سے ڈیل کی. بڑا خوف تھا, بڑا ڈر تھا, اس کو ایک ہوا بنا کر دکھایا جاتا تھا. اچھا جی, رشیا سے اگر آپ نے آئل خرید لیا تو فلاں فلاں ملک ناراض ہو جائیں گے. کچھ بھی نہیں ہوا. امریکی فارن آفس نے باقاعدہ طور پر کہہ دیا کہ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر آپ رشیا سے تیل خریدتے ہیں. تو یہ کچھ مت تھیں جو ٹوٹ گئیں. صحیح, آذربائیجان سے جو اب سستی ایل این جی کا معاہدہ, سستی ایل این جی ہو رہی ہے. سو ایک ایسی متس جو تھیں جنہوں نے آپ کو ایک خول کے اندر بند رکھا ہوا تھا. ہم نے پچھلے 1 سال کے اندر, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا کنٹریبیوشن اس حکومت کا یہ ہے اور بحیثیت قوم ہمارے لیے ایک بڑا بریک تھرو یہ ہے کہ ہم اس سے باہر نکلے ہیں. ہمیں یہ خول توڑنے کا موقع مل رہا ہے. اور میں یہ آپ کو بتاؤں کہ یہی ایک بہت بڑا بیریئر تھا پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے, پاکستان کی معیشت کی ترقی کے حوالے سے, اور پاکستان کا ادروائز بھی پاکستان کا اسٹریٹجک جو اس کی جو پوزیشن ہے اس کو مزید بہتر کرنے کے حوالے سے یہ بڑا ایک بیریئر تھا. اس کو ہم نے توڑا ہے. اور پاکستان نئے اپنے اکنامک جو ہیں ایونیوز وہ تلاش کر رہا ہے. نئے تجارتی روٹس آ رہے ہیں, نئی منڈیاں ہم جو ہیں ایکسپلور کر رہے ہیں. آپ مارکیٹس میں جا رہے ہیں. جی ہاں, آپ سینٹرل ایشیا کی طرف جا رہے ہیں, آپ ایران کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہے ہیں, آپ رشیا کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو پچھلے 1 سال کے دوران ہوئی ہے. میں تو اسے اس نظر سے دیکھتا ہوں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جاوید فاروقی صاحب. جس طرح خالد کریم صاحب بات کر رہے تھے کہ جس طرح ہم ایران کے پاس اب ہمارے بہتر تعلقات ہو گئے ہیں, ان کے ساتھ ہمارا ٹریڈ کا معاملہ چل رہا ہے, اسی طریقے سے روس سے تیل آ چکا ہے, آذربائیجان سے سستی ایل این جی کا جو ہے وہ معاہدہ ہو چکا ہے. تو اب جو بہتری کی جانب گامزن ہے. اچھا دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یقیناً آپ اس وقت پلان بی کی تیاری جو ہے اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک ہماری حکومت نے پلان اے جو ہے اس کو ترک نہیں کیا. صحیح, اس پر بھی کام جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف پیرس پہنچ چکے ہیں, فرانس پہنچ چکے ہیں. آپ وہاں پر جو نیو گلوبل وہاں پر جو فائنانسنگ کے حوالے سے, فائنانس پیکٹ کے حوالے سے جو بین الاقوامی جو کانفرنس ہو رہی ہے, اس میں جو سمٹ ہے اس میں بین الاقوامی سطح پر بڑے پیمانے پر جو ہیں وہ سربراہان جو ہیں وہ بھی آ رہے ہیں, اور جو بین الاقوامی مالیاتی ادارے ہیں ان کے سربراہان جو ہیں وہ بھی وہاں پر اس کانفرنس میں شریک ہو رہے ہیں. اور توقع ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کی وہاں پر جو بین الاقوامی مالیاتی ادارے ہیں ان کے جو اعلیٰ حکام ہیں ان سے بھی ملاقاتیں ہوں گی. اور جیسے ہمارے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے امریکی سفیر کے ساتھ ان کی اس حوالے سے ملاقات ہوئی ہے, آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں. دیکھیے, اس میں کوئی شک نہیں کہ جو آئی ایم ایف کا جو ادارہ ہے, بین الاقوامی ادارہ ہے, اس کے اندر سب سے بڑا جو سٹیک ہولڈر ہے وہ امریکہ ہے. جی, سب سے زیادہ جو شیئرز ہیں اس کے اندر وہ امریکہ کے ہیں. 16.5% تک جو شیئرز ہیں وہ امریکہ کے ہیں. اور اسی طرح پھر اس پر جو ہے وہ بڑا سٹیک ہولڈر ہونے کی وجہ سے امریکہ پھر اس پر اثر انداز بھی ہوتا ہے. اور یقیناً مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جو بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاکستان میں اپنے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے جو ہے وہ متحرک بھی دکھائی دیتی ہے. لیکن ہم نے ہر قسم کے حالات کے لیے تیار رہنا ہے. پلان اے پر بھی کام کرنا ہے, پلان بی پر بھی کام کرنا ہے. اور اسی طرح جو ہم نے حکومت نے آئندہ مالی سال کے لیے پاکستان کا نیا بجٹ دیا, اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ بھی معیشت کی بحالی کا بجٹ ہے, وہ بھی گروتھ کا بجٹ ہے. جو ہماری گروتھ منفی میں جا چکی تھی, اب آئندہ مالی سال کے دوران اس کی جو پروجیکشن کی گئی ہے وہ اس میں 3.5% تک 3% تک جو ہے گروتھ جو ہے وہ آئندہ مالی سال کے دوران جو بجٹ میں اقدامات کیے گئے ہیں اس کے نتیجے میں ہوگی. اور اسی طرح جس طرح معیشت کی بحالی کا جو قومی منصوبہ قومی قیادت نے دیا ہے, جس طرح اس منصوبے کے اندر جن سیکٹرز کو فوکس کیا گیا ہے, زراعت کو, لائف سٹاک کو, معدنیات کو, انرجی کو, اسی طرح اگر آپ بجٹ اٹھا کر دیکھیں تو بجٹ میں بھی انہی شعبہ جات پر جو ہے
وہ فوکس کیا گیا ہے جی ایگریکلچر کے لیے. ایک بڑا پیکج دیا گیا ہے اور 2250 ارب روپے کی خطیر رقم جو ہے وہ کسانوں کو ایک سال میں قرضوں کی فراہمی کے لیے رکھی. بالکل. اور جاوید فاروقی صاحب، جس طرح خالد قیوم صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ پلان بی پر تو ضرور ہم دیکھ رہے ہیں، پلان اے بھی ابھی ترک نہیں کیا گیا، لیکن ان میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ جس طریقے سے بات کر رہے تھے کہ ایگرو بیسڈ ہمارا ملک ہے، زرعی ملک ہے، تو ہم ان شعبوں میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کس طریقے سے بہتری لانی ہے، کس طریقے سے ہم وہاں سے جو ہے وہ کپاس یا جو دیگر اجناس ہیں اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. دیکھیں یہ آپ کی ایگریکلچر جو ہے نا وہی سب سے فاسٹسٹ انجن ہے جو آپ کی اکانومی کے اندر کنٹریبیوٹ کرتا ہے. ایگریکلچر ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر اگر آپ فارمر کو فیسیلیٹیٹ کریں تو اس کے نتائج 6 ماہ کے اندر ہی سامنے آ جاتے ہیں. اور ہم نے جیسے پہلے دیکھا کہ آپ نے گندم کی امدادی قیمت جو ہے وہ 3900 روپے 4000 روپے کے قریب ایسے مختلف جگہوں پر کی، اور یعنی اوسطاً 4000 روپے کر دی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پچھلے سال جو ہم گندم امپورٹ کر رہے تھے آج وہ صورتحال نہیں ہے، اور اس سال حکومت کے اندازے سے بھی زیادہ گندم کی پیداوار ہوئی ہے، بمپر کراپ ہوئی ہے. جی اس کا مقصد یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جب ایگریکلچر کو کسی ایک سیکٹر کو، یعنی آپ نے صرف ویٹ کو آپ نے انکریج کیا تو اس کا نتیجہ یہ آیا. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کو اس سال گندم امپورٹ نہیں کرنے پڑے گی، اس کے اوپر جو زر مبادلہ جو خرچ ہوتا تھا وہ نہیں گیا. ہاں البتہ اس کی اگر قیمت بڑی ہے تو اس کے مقابلے میں حکومت نے بجٹ کے اندر عام جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا، اور جو مزدور ہے اس کی منیمم ویج جو ہے وہ بھی بڑھا دی گئی ہے. اچھا یہی 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مہنگائی کے خاتمے کے لیے اپنے عوام کی قوت خرید کو بڑھانا ہے. سرکاری ملازمین جو ہیں ان کی آپ جیب میں تنخواہ میں اضافے کی صورت میں ڈال دیں، اور دوسری طرف آپ بزنس فرینڈلی ایک پالیسیز دیں جس سے آپ کی اکانومی جو ہے وہ چلے اور پیسہ جنریٹ ہو، لوگوں کی جیبوں میں جائے. اب دیکھیں نا، یہ جب اگر آپ نے گندم کی قیمت جو ہے 4000 کی ہے تو یہ فارمر کی جیب میں جب 4000 روپے فی من گیا ہے، 2700 روپے سے 4000 روپے گیا ہے، تو وہ اس کی جیب میں نہیں وہاں پر پارک ہونا اس پیسے نے. اسی فارمر نے جب اس کی فصل کا پیسہ اس کی جیب میں آیا ہے تو اس نے پھر شہر کی طرف آنا ہے. اس نے اپنی جو ضروریات ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے یہاں مارکیٹ میں وہ پیسہ خرچ کرنا ہے، سرکل میں آئے گا پیسہ، وہ پیسہ سرکل میں آئے گا، اور یہی ہوتا ہے اکانومی کا چلنا. سو یہ ہوتی ہیں اکنامک پالیسیز. آپ نے جیسے یہ کہا کہ ایگریکلچر کے لیے بہت اچھا، یہ پنجاب کے بجٹ میں بھی میرا خیال ہے کہ تقریباً 10 گنا زیادہ پچھلے سال کی نسبت 10 گنا زیادہ خالد قیوم صاحب ایگریکلچر کے لیے رکھا گیا ہے. پنجاب کے اندر پنجاب حکومت نے، ہمارے جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں سید محسن رضا نقوی، انہوں نے ایک بڑا فیصلہ جو کیا ہے کہ ہماری جو کپاس کی پیداوار ہے اس میں جو کپاس کی امدادی قیمت ہے وہ 8500 روپے مقرر کی گئی، جس کے نتیجے میں 20 لاکھ ایکڑ جو ہے اس دفعہ کپاس کی پیداوار جو ہے زیادہ جو ہے وہ کاشت ہوئی ہے. وہی بات ابھی جاوید فاروقی صاحب اس میں انہوں نے ایگریکلچر کے لیے ایکسٹرا آرڈنری کو 8-10 گنا جو ہے پچھلے سال کی نسبت بجٹ زیادہ رکھا ہے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ ویٹ کے لیے جیسے وہ تو پہلے ہو گیا، اب وہ کپاس کی طرف فوکس کر رہے ہیں. ہمیں اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہمارے جو دنیا میں بہت زیادہ مشہور تھے کاٹن ایریاز، وہاں پر بدقسمتی سے وہ کاٹن ایریاز جو تھے وہ شرنک ہو گئے. وہاں پر شوگر کین جو ہے وہ بہت زیادہ ڈومینیٹ کر گیا تھا. اب شوگر کین کی اس میں شک نہیں کہ وہ اس کی بھی ضرورت ہے، وہ بھی ایک انڈسٹری ہے، بہت بڑی انڈسٹری ہے، روزگار اس سے وابستہ ہے لاکھوں لوگوں کا. لیکن آپ کی اکانومی کی جو بیک بون ہے، آپ کی ایکسپورٹس کا جو میجر چنک ہے وہ ٹیکسٹائل ہے. وہ ٹیکسٹائل کے لیے خام مال آپ کو کاٹن جو ہے اس سے ملتا ہے. صحیح. کاٹن گروئنگ ایریاز جو ہیں وہ خام مال فراہم کرتے ہیں. جب آپ کے پاس کاٹن گروئنگ ایریا ہی نہیں رہے تو آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کہاں سے خام مال لے گی؟ سو اس کے لیے ہمیں اب کئی سالوں سے جب یہ کاٹن کی جو پیداوار ہے کم ہوئی تو ہمیں یہ خام مال جو کاٹن کا ہے امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے. یعنی دیکھیے اب پاکستان ایک زرعی ملک ہے لیکن ہمیں کاٹن جو ہے امپورٹ کرنی پڑتی ہے. یہ پنجاب کی حکومت نے یہ جو فیصلہ کیا ہے، یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے بہت ہی اس کی اسے وقت کی ضرورت کرنی چاہیے کہ آپ نے اب دوبارہ سے اپنی ایک مردہ جو انڈسٹری ہے اس کو
दोबारा से आप उसको बहाल कर रहे हैं। फरूकी साहब, ना सिर्फ अमदादी कीमत बढ़ाई गई है बल्कि प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके, एप्टमा के साथ मिलके जो कपास के काश्तकार हैं उनको एक बड़ा जो है वो पैकेज भी दिया गया है, और वहाँ पर जो है इसकी तरक्की के लिए जो रिसर्च के लिए भी जो है वो रिसर्च के लिए फंड्स मुख्तस किए। जी हाँ, एप्टमा काम कर रही है, फिर इसके अलावा कुछ और भी हैं। वहाँ पर काम ये हो रहा है कि आप कोई ऐसा बीज जो है उसके ऊपर रिसर्च की जा रही है और वो रिफाइंड होता जाता है वक्त के साथ साथ, कि जिससे आपकी पैदावार ज़्यादा हो। तो ये R&D के ऊपर भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। ये और फिर वही है कि सबसे आपके पास मौजूद है एक सेक्टर सबसे बड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर है, और ये एग्रीकल्चर सेक्टर ही है जो इस वक्त बुरे तरीन मुआशी हालात में भी हमें लेकर चल रहा है। सही। हम सरवाइव कर रहे हैं। कम अज कम आपके हम फूड सिक्योरिटी जो है आपने उसको तो इंश्योर किया हुआ है इन पॉलिसीज की वजह से। और अपनी अगर हम ज़राअत को, एग्रीकल्चर को डेवलप कर लें तो हमारा जो 10 अरब डॉलर की जो है वो सालाना ग़िज़ाई अजनास पाकिस्तान को बाहर से और खालिद यही तो वक्त की ज़रूरत है कि जो चीज़ें हम कर सकते हैं कम से कम उन चीज़ों की तो बढ़ाएं, उन चीज़ों को की तो ग्रोथ को हम। देखिए, मैं आपको बताऊं उमर साहब कि ये नून लीग की हुकूमत का एक हमेशा से एक ट्रैक रहा है कि जब भी मुआशी हालात ख़राब हुए हैं तो मेशत की बहाली जो है उसके लिए इक़दाम किए हैं। आप जानते हैं कि जब एटमी धमाके हुए थे तो उस वक्त अभी पाकिस्तान की मेशत पर जो है वो पाबंदियाँ, इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगी और मसाइल पैदा हुए, तो उस वक्त भी मेशत की बहाली के लिए यही हमारे जो वज़ीर ख़जाना हैं साग डार साहब ये थे। उस वक्त भी ऐसे इक़दाम किए गए जिससे मेशत बहाल हुई। और फिर आप जानते हैं कि जब पिछली हुकूमत थी नवाज शरीफ साहब की, तो पाकिस्तान की जो मेशत है वो दुनिया में 24वें नंबर पर आ गई थी और पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने जा रहा था। लेकिन बदकिस्मती से 99 का जो सानहा हुआ और उसके बाद जब ये पिछली हुकूमत आई 4 साल के दौरान जो उनकी तरफ से इक़दाम किए, उसके नतीजे में 47वें नंबर पर जो है पाकिस्तान की मेशत जो है 47वें नंबर पर 47 नंबर पर जो है वो साबिक़ हुकूमत के दौर में गई। और अब जबकि फिर एक इक़्तिसादी मसाइल का सामना है, चैलेंज का सामना है, डिफ़ॉल्ट का सामना था। डिफ़ॉल्ट में तो आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कोशिशों से, इस हुकूमत की, इत्तेहादी हुकूमत की कोशिश से डिफ़ॉल्ट का ख़तरा ख़त्म हो चुका है और अब मेशत की बहाली का प्रोग्राम और प्लान जो है अब वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सरबराही में इत्तेहादी हुकूमत ने दिया है। और यकीनन जो हैं वो इस एजेंडे पर भी जो है अमल दरामद से कामयाब होगी, क्योंकि इस मंसूबे पर जो कौमी बहाली का जो मंसूबा दिया गया है इस पर हमें पूरी क़यादत जो है, सियासी क़यादत, अस्करी क़यादत, सब एक पेज पर नज़र आते हैं। मैं तो समझता हूँ कि ये जो कौमी मेशत की बहाली का मंसूबा दिया गया है इस पर ना सिर्फ कानून साजी होनी चाहिए बल्कि इस पर एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी जो है, बिल्कुल चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए। और ये वक्त की ज़रूरत भी है जावेद फारूकी साहब कि हमें अब मईशत के हवाले से मिड टर्म, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पॉलिसीज बनानी होंगी। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। आप ये तमाम सियासी स्टेक होल्डर जो है बैठ कर तय करें कि सियासत भले कुछ भी हो, आप ये इकोनॉमिक एजेंडा है, ये मिनिमम कॉमन एजेंडा है, इसके ऊपर हम एक दूसरे को डिच नहीं करेंगे। और ये एक ऐसी लाइन है जिसको पकड़ कर रखेंगे। और देखें, आपका मुल्क है तो सब कुछ है। बिल्कुल, आपकी इकोनॉमी, और आपका मुल्क कब है, आपकी इकोनॉमी मजबूत है तो आपका मुल्क है। बड़े बड़े अच्छे ममालिक जो हैं, जब मुआशी बहरान आता है तो उसके अंदर वहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आ जाती है। तो पाकिस्तान के अंदर अगर सियासी इस्तेहकाम चाहिए तो उसके लिए मुआशी इस्तेहकाम ज़रूरी है। और मुआशी इस्तेहकाम उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक तमाम स्टेक होल्डर उसके ऊपर इकट्ठे ना हो जाएं। वज़ीर आज़म की तरफ से जो एपेक्स कमेटी जो एक बनाई गई है, ये मैं ये समझता हूँ कि ये इसी विजन को ये सामने रखते हुए, और यही इसके पीछे नजर आता है। एपेक्स कमेटी का मुझे नाम सुना है तो आपको बिल्कुल कुछ और भी याद आया होगा कि जैसे हमने यहाँ पर एक दहशतगर्दी का जो एक अफरीद था उससे निपटने के लिए भी एपेक्स कमेटीज बनी थी, जिसमें फौज और हुकूमत और तमाम इदारे जो थे उन्हें ऑन बोर्ड लिया गया था और एपेक्स कमेटीज बनाई गई थी। और अल्लाह का शुक्र है कि उन एपेक्स कमेटियों का तजर्बा बहुत कामयाब रहा और तमाम ने एक जॉइंट एफर्ट के साथ उस एक जो दहशतगर्दी की जो लानत थी उससे हमने छुटकारा पाया, उससे निजात। और 2013 में जो हालात थे वो बड़े ख़राब थे दहशतगर्दी के बाद।
اور اب یہ اکانومی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک کسی جنگ سے کم نہیں ہے, یہ جنگی بنیادوں پر اقدامات کرنے کی میرا ذاتی خیال ہے کہ اب معاشی جنگ یہ معاشی جنگ ہے, اور اس کے لیے تمام اداروں کو آن بورڈ لینا اور ان کے لیے کمیٹی بنانا یہ ایک بڑے ویژن کو ریفلیکٹ کرتا ہے, اور تمام لوگ جو ہیں اس کے اندر اپنی اپنی ذمہ داری لیں گے. جی بہت بہت شکریہ خالد قیوم صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, اور بہت بہت شکریہ جاوید فاروقی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ملکی سیاسی صورتحال پر بات ہو رہی تھی لیکن وقت ہو رہا ہے بریک کا. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو ڈی جی فوڈ اتھارٹی راجہ جہانگیر انور اور سینئر صحافی تجزیہ کار زاہد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اقرأ باسم ربك الذي خلق. قصے جو کبھی بیان نہ ہوئے, ثقافتیں جو کبھی عام نہ ہوئیں, کوہ و دشت میں چھپی دلچسپ داستانیں کی ہے جن کی پرورش رازداں فضاؤں. میں ہوں عرفان ملک اور میں لے کر جاؤں گا آپ کو ایک ایسے سفر پہ جہاں ملیں گی انکہی داستانیں, تاریخ کے رنگ دل فریب رہن سہن. سفر کریں گے ہم برف زاروں سے نیلگوں پانیوں تک, اور دکھائیں گے ایسے مقامات جو ہیں وطن کی پہچان, پہچان پاکستان. دیکھیے پروگرام پہچان پاکستان اتوار شام 6:30 بجے صرف پی ٹی وی نیوز پر. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ڈی جی فوڈ اتھارٹی راجہ جہانگیر انور صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. راجہ صاحب سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. شکریہ عمر, بہت شکریہ. راجہ صاحب بہت ہی امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری آپ کے پاس ہے, بلکہ سب سے امپورٹنٹ اگر کہا جائے, کیونکہ صحت جو ہے وہ ہے تو ساری چیزیں ہیں, ساری زندگی کی بہاریں صحت سے ہی ہوتی ہیں.
اور ہم لاہور اور پنجاب کے حوالے سے خصوصاً جب بات کرتے ہیں تو یہاں پر مضر صحت اشیاء کی فروخت کھلے عام ہو رہی ہوتی ہے. سب سے پہلے تو اگر ہم بات کریں گے دودھ، کیونکہ اس کا ہر شخص کے ہر فرد کے گھر میں استعمال ہو رہا ہے، مضر صحت دودھ کھلے عام فروخت ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہے فوڈ اتھارٹی؟ جی عمر، دودھ کی اکانومی سمجھنے کے لیے نا 2-3 چیزیں میں بیان کروں گا. دودھ 3 طریقے سے ہمارے تک پہنچ رہا ہے. ایک ہمیں مل رہا ہے ڈبہ پیک، جس کو ہم UHT کہہ سکتے ہیں یا پاسچرائزڈ ملک کہتے ہیں. ٹھیک. دوسرا ہے جو گوالا لے کے آتا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ جو کسی بھی دکان سے آپ جا کے لیتے ہیں، اور وہ لوز ملک ہے. ایک ہے پیکڈ ملک اور ایک ہے لوز ملک. ایکچوئل جو ہمارے جو چیلنج ہے یا جو آپ نے بات کی مضر صحت ہے یا ملاوٹ شدہ ہے، وہ ہے لوز ملک، کھلا دودھ جس کو کہتے ہیں. اب اس میں ہم نے ابھی ایک ریسنٹ، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی آپ سے بات ہوئی اور آپ نے اس پہ بڑا اپنا پیشن شو کیا اور بڑا کنسرن شو کیا، ہم نے اس میں اب یہ کیا ہے کہ لاہور میں جتنی بھی دکانیں ہیں، جو تقریباً 125 کے قریب ایسی دکانیں ہیں جو 1000 لیٹر سے زیادہ ڈیلی دودھ فروخت کرتے ہیں. 1000 منیمم، اس سے زیادہ ہے وہ تو 2-2 3-3 ہزار، ایون 5000 لیٹر والی دکانیں بھی ہیں. ہم نے ان سے ڈیٹا یہ لیا ہے کہ یہ دودھ آپ کے پاس آ کہاں سے رہا ہے، کیونکہ لاہور تو دودھ پروڈیوس نہیں کرتا. اس کے جو جوائننگ ڈسٹرکٹس ہیں، ڈسٹرکٹ قصور، شیخوپورہ، اوکاڑا، ساہیوال، پاک پتن، یہ یہاں سے دودھ آتا ہے. ایسے ہی اب ان سے ہم نے ایک ایپ ڈیولپ کر کے ان پہ ڈیٹا لیا ہے کہ جی آپ یہ 1000 لیٹر دودھ کا بریک اپ دیں کہ آپ کہاں سے منگواتے ہیں. ان سے ہم ڈیٹا یہ لے رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں 200 لیٹر ہمیں قصور سے آتا ہے، 300 شیخوپورہ سے آتا ہے، 500 اوکاڑا سے آتا ہے. اب ہماری ٹیمیں اس سورس کے پہنچی ہیں کہ جو بندہ 300 لیٹر دودھ ڈیلی دے رہا ہے، کیا اس کے پاس اتنی گائے بھینسیں موجود ہیں، کیا اس کے پاس یہ سیٹ اپ موجود ہے کہ وہ اس کے پاس چلر لگا ہوا ہے کہ اگر وہ سارے دیہاتوں سے کلیکٹ بھی کر رہا ہے دودھ، تو کیا وہ اس کے پاس یہ کیپیسٹی ہے، کیپیبلٹی ہے کہ نہیں ہے. اس سے فائدہ یہ ہو رہا ہے ہمیں کہ ہمیں پتہ یہ چل رہا ہے کہ جو کئی جگہوں پہ جو سنتھیٹک دودھ ہے، جو آپ نے لفظ مضر صحت استعمال کیا، کیمیکل سے بنایا گیا دودھ، ہم اس پہ اب پہنچ رہے ہیں. کیونکہ جو ایکچوئل پلیئرز ہیں، جو فارمز ہیں جن لوگوں کے 400 گائے بھینسیں ہیں، وہ تو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں دودھ میں، لیکن جو دودھ کی جس کی ایک گائے بھینس بھی نہیں ہے، اور وہاں پہ وہ مشین کے ساتھ یوریا ملا کے اور فارملین ملا کے اور پاؤڈر ملک جو ہے وہ ایکسپائرڈ پاؤڈر ملک ملا کے دودھ بنا رہا ہے. اب ہم اس تک پہنچ رہے ہیں اور ہمیں بڑی اچھی کامیابی بھی ہو رہی ہے. اس میں ہم FIRs بھی دے رہے ہیں، لوگوں کو اریسٹ بھی کر رہے ہیں. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ الٹیمیٹلی جو ہمارا ڈسٹریبیوٹر ہے، جو ڈسپینسر ہے جہاں سے دودھ بکتا ہے، اس کو بھی ہم پابند کیا ہے. ابھی آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑی چینج کہ جتنی دودھ کی دکانیں ہیں وہاں پہ ہم ان کو 3 چیزوں پہ پابند کر رہے ہیں. ایک تو وہ اپنا چلر رکھیں، برف مت ڈالیں. برف ڈالنے سے نارملی دودھ کے اندر 20% پانی چلا جاتا ہے. ٹھیک. کیونکہ یہ تو آج کل گرمیاں ہیں، وہ کہتے ہیں دودھ خراب نہ ہو، دودھ کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے وہ کرتے ہیں. ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ نارمل جو سسٹم ہے چلر رکھائیں، اپنا ایک کنٹینر جو ہوتا ہے اس کے اندر چلر لگائیں. 1 نمبر 2 وہاں پہ اب ہم ان کو پابند کرنے جا رہے ہیں کہ وہاں پہ ملک ٹیسٹنگ سارے اپنی مشین رکھیں. تاکہ کنزیومر جو ہے، جو آپ سے 150-200 روپے لیٹر دودھ لے رہا ہے اور کئی 4-5 لیٹر لیتے ہیں لوگ، اس کے پاس رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ وہاں پہ اپنا ملک ٹیسٹ کر سکے. کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ڈیفیسٹ آ چکا ہے بٹوین جو ملک دکان والا اور جو کنزیومر ہے. نمبر 3 ہم ان کی صفائی کی بات کر رہے ہیں. وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں مکھیاں اڑ رہی ہیں، مچھر پھر رہے ہیں، گندگی ہے، پانی. اب ہم ان چیزوں کو 0 ٹالرنس پہ لے گئے. اب ایک ماڈل ملک شاپس آپ کو نظر آئیں گی لاہور شہر کے اندر. ایک تو میں نے بتایا کہ سورس ہم نے پکڑ لیا کہ دودھ آ کہاں سے رہا ہے. ٹھیک. اگر اس بندہ جو آپ سپلائی کر رہا ہے، جو بھی سپلائی کر رہا ہے، کیا اس کے پاس اتنی گائے بھینسیں ہیں، اس کا سورس ہے، اس کی کلیکشن ہے. اگر کلیکشن ہے تو اس کے پاس چلر ہے موجود، چلر ہے تو وہ کس طرح ٹرانسپورٹ کرتا ہے. یہ ساری چیزوں کو، اس کو کہتے ہیں بیکورڈ ٹریسیبلٹی. ہم ایک ڈراپ آف ملک جو ہے وہ ٹریس کر رہے ہیں کہ کہاں سے آ رہا ہے لاہور میں، تاکہ اس سورس کو روکا جا سکے. کیونکہ لاہور کے اندر دودھ نہ گائے ہیں نہ بھینسیں ہیں. بالکل چھوٹا موٹا ایریاز میں ہیں ہمارے پاس، گوالا کالونیز میں یا جو ہمارے عزیز بھٹی ٹاؤن، نشتر ٹاؤن میں ہے، لیکن بیونڈ دیٹ یہ سارا ایڈجوائننگ ڈسٹرکٹ سے آتا ہے. جی بہت بہت شکریہ. زاہد چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا. سر آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. میرے لیے تو استادوں کی طرح ہمیں بڑا کچھ سیکھا ان سے جرنلزم میں. زاہد صاحب، کیونکہ ہیلتھ کے تو آپ ایکسپرٹ ہیں اور آپ نے ایک بڑی آپ اس پہ کمانڈ رکھتے ہیں، تو سر اب جس طرح DG فوڈ اتھارٹی راجہ جہانگیر انور صاحب بتا رہے تھے ابھی کہ مضر صحت دودھ کی فروخت کے لیے اقدامات کریں، کیا کہیں گے اس پہ سر؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ عمر صاحب، جو صحت ہے، انسانی صحت، اس میں سب سے امپورٹنٹ رول جو ہے وہ آپ کی جو خوراک ہے اس کا پیور ہونا بڑا ضروری ہے. جی. کسی بھی جو ہے نا وہ بچے سے بڑے تک وہ اس کا سارا براٹ اپ جو ہے وہ اسی فوڈ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. تو سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ آپ کو پیور فوڈ اویلیبل ہو.
اور اس میں نو ڈاؤٹ کہ جو ملک ہے یہ سب سے امپورٹنٹ آپ کا انگریڈینٹ ہے کسی بھی جو ہے نا وہ ملک میں کسی بھی شہری کے لیے سب سے امپورٹنٹ آپ کا جو انگریڈینٹ ہے نا فوڈ کا اس میں امپورٹنس سب سے زیادہ اسی کو ملتی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد وہ دودھ پینا شروع کرتا ہے تو اس کی ساری نشو و نما جو ہے وہ اسی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے, اسی نے اس کی ہڈیوں کو گرو کرنا ہے, اسی نے اس کی کیلشیم کو باقی, تو اس لیے یہ سب سے امپورٹنٹ. اور یہ بالکل ابھی یہ جو ڈی صاحب بتا رہے ہیں رائے صاحب کہ لاہور میں یہ بہت بڑا ایک پرانا اور درینہ مسئلہ ہے کہ جو دودھ یہاں پہ سپلائی کیا جاتا تھا وہ اس طرح ریگولیٹ نہیں ہو پا رہا تھا. اوور اے پیریڈ جو ہے نا اس کی جو ریگولیشن کا عمل ہے نا وہ خراب ہوا, اور اب جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو ہم سٹریم لائن کر رہے ہیں اور اس کو جو ہے وہ کس طرح وہ کہاں سے اس کا سورس کیا ہے, کتنا کنزمپشن کتنی ہے لاہور کی اور وہ کہاں کہاں سے آ رہی ہے, تو یہ ڈیفینیٹلی ہم پھر ایک جو ہے وہ ایک پیراڈائم شفٹ پہ جائیں گے. اور پوری دنیا میں یہی ماڈل جو ہے وہ ہے. یہ ایک یہاں پہ ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ تھا, میرے خیال میں وہ شاید یہ نہیں ہوگا کہ جی شاید جو ہے نا وہ آپ اس جو کھلا دودھ ہے اس کو جو ہے نا وہ آپ نگیٹ کر کے یا اس کو جو ہے نا سرب کر کے تو آپ جو ہے وہ اس کے اوپر پیک جو ہے نا وہ اس کے اوپر آپ جا رہے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی بہت زیادہ کامیاب آئیڈیا ایسا ہو سکتا ہے. اسی کو ریگولیٹ کرنا ہوگا, اور یہ اوور اے پیریڈ جو ہے نا جب آپ ریگولیٹ کرتے جائیں گے آہستہ آہستہ بہتر کرتے جائیں گے تو اس میں بہتری آ جائے گی. سیکنڈلی لیکن جو فوڈ اتھارٹی ہے نا پنجاب کی, یہ پنجاب میں 2 ادارے ایسے ہیں جو میرے خیال میں اس صوبے کے عوام کے لیے جو ہے وہ کسی نعمت سے کم نہیں, اور ان کے لیے اس سے بڑا کوئی تحفہ ہو نہیں سکتا. ایک ہے آپ کی پنجاب فوڈ اتھارٹی اور ایک ہے آپ کا پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن. ایک نے جو ہے وہ انسانی جانوں سے انسانی صحت سے کھیلنے والے جو عطائی ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے, اور ایک نے جو ہے وہ انسانی صحت کو نقصان پہنچانے والے جو ملاوٹ کرنے والے ہیں, سب سٹینڈرڈ چیزیں بیچنے والے ہیں, جو بھی فوڈ ایڈلٹریشن جس بھی نوعیت کی ہے جس بھی طرح کی ہے, تو ان دونوں کو جو ہے وہ انہوں نے ڈیل کرنا ہے ان دونوں اداروں نے. تو یہ لازم و ملزوم ہے اور ان کا بہت زیادہ جو ہے وہ ان کا رول ہے. تو ان کے بنانے کا مقصد بھی جو ہے وہ سابق جو ہمارے وزیر اعلیٰ تھے, موجودہ پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب جو ہیں, ان کا جو برین چائلڈ تھا وہ یہی تھا کہ آپ کی صحت بھی ٹھیک ہو اور آپ کی صحت کو کوئی خطرات بھی لاحق نہ ہو. دیکھیں نا ایک عطائی کہ آپ ہتھے چڑھ جائیں گے, وہ آپ کو ایسی ایسی الٹی سیدھی دوائیاں دے گا, اوور ڈوز کر دے گا, رانگ میڈیکیشن کرے گا, آپ کی جان کو جو ہے نا وہ آپ کی جان جو ہے نا وہ خطرے میں ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے آپ جان سے چلے جائیں. اسی طرح یہ اگر آپ اڈلٹریشن کریں گے فوڈ میں اور اڈلٹریٹڈ فوڈ جو ہے وہ استعمال کریں گے تو وہ ظاہر ہے آپ کی گروتھ پہ فرق پڑے گا, آپ کو جو ہے نا اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے. تو یہ دونوں ادارے بڑے امپورٹنٹ ہیں. جہاں تک ہیلتھ کیئر کمیشن کا کام ہے وہ بھی خیر اپنا کام, لیکن پنجاب فوڈ اتھارٹی جو ہے وہ اس کا زیادہ رول اس لیے ہے کہ فوڈ تو دیکھیں اس کا میرا آپ سمیت جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں, آپ بیمار ہوں گے تو آپ ڈاکٹر کے یا کسی کے پاس جائیں گے نا, اور کسی خدا نہ خواستہ کسی عطائی کے ہتھے چڑھیں گے. خوراک کے بغیر تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے. وہ تو آپ کا آپ خواہ ایک جو ہے نا وہ ایک عام آدمی ہے, یہ شہر میں آپ بہت کوئی بڑے جو ہے نا وہ بڑے ویل آف ہیں, دونوں کا جو ہے نا وہ برابر کا مسئلہ ہے. دونوں نے خوراک جو ہے نا دونوں کو چاہیے. صحیح. اور ہمارے ہاں یہ فوڈ اتھارٹی جب بنی ہے تو اس وقت جو ہے وہ یہ چیز سامنے آئی کہ اڈلٹریٹڈ فوڈ صرف غریبوں کا مسئلہ نہیں ہے, عام بندے کا مسئلہ نہیں ہے, میرا مسئلہ نہیں ہے, جسے ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ بہت بڑے جو ہے نا وہ شہر کے جو ہے نا وہ بڑے چینز ہیں, بڑے ریسٹورنٹس ہیں. یہ جب وہ فوڈ اتھارٹی نے وہ ہوتی تھی وہ کیا نام ہے عائشہ ممتاز, جب وہ ریڈ شروع کی تو تب جو ہے نا وہ یہ ریویل ہوا کہ بھائی ان کے بھی برے حالات ہیں. تو پھر آپ کے وہ ریسٹورنٹ جو ہے نا وہ سارے میں نے تو آپ کے سامنے ہی آپ کے انڈر ہی, بلکہ میں نے اور سید رضوان نقوی صاحب نے تو ہم نے رپورٹنگ کر کے ایم عالم روڈ کے ریسٹورنٹس بھی دیکھے, اور مجھے یاد ہے بلال یاسین وزیر خوراک تھے, تو مجھے
دو مہینے پرانے چرگے پڑے تھے. ڈی جی فوڈ اتھارٹی راجہ صاحب, آپ اس وقت اگر بات کریں تو عید الاضحیٰ آنے والی, چند دن رہ گئے ہیں. فوڈ اتھارٹی کا بڑا کام ہے, کیونکہ ہم خوابوں کے, پنجاب کے لوگ ویسے ہی بڑے شوقین ہوتے ہیں کھانے پینے کے, پورے پاکستان کے ہی ہیں, لیکن لاہور کے تو خصوصاً مشہور بھی ہیں اس حوالے سے. کیا اقدامات کریں عید الاضحیٰ کے حوالے سے؟ اچھا عمر, پہلے تو میں زاہد صاحب کو واقعی اکنالج کروں گا ان کا کنٹریبیوشن. یہ اویئرنیس دینے میں سب سے زیادہ رول جو ہے زاہد صاحب اور ان کے ساتھیوں کا ہے. بالکل ایسے, جنہوں نے لوگوں کو یہ سمجھایا, بتایا, آگاہی دی کہ یہ خوراک کتنی اہم ہے. انہوں نے بالکل رائٹلی 2-3 پوائنٹس ریز کیے, بہت پرٹیننٹ ہے. میں یہاں پہ تھوڑا سا ہائی لائٹ کر کے ایسے تو نہیں, میں نے اپنا ٹیچر استاد نہیں, ہمارے بھی استادوں میں سے. بالکل بالکل. تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ جس طرح ہوا کا صاف ہونا صحت کے لیے ضروری ہے, پانی کا صاف ہونا, خوراک بھی چاہے غریب ہے چاہے امیر ہے, سب کے لیے اس کی یکساں ایک ضرورت ہے. صحیح. اور گندی خوراک اتنا ہی ڈیمیج کرتی ہے ایک امیر آدمی کو بھی جتنا غریب آدمی کو کرتی ہے. تو انہوں نے بالکل ٹھیک کہا, یہاں مساوات کا عمل جاری ہوتا ہے کہ اگر کسی نے امیر ہے یا غریب ہے. سیکنڈ پارٹ جو انہوں نے بڑی امپورٹنٹ دودھ کے حوالے سے بات کی, الٹیمیٹلی یہ 2017 میں, اصل میں یہ تھوڑا سا اور پیچھے لے جاؤں, وہ چونکہ انہوں نے اس ادارے کی اہمیت کو بڑا اجاگر کیا. بہت شکریہ آپ کا زاہد صاحب. اصل میں یہ 2010 میں یہ سوچا گیا کہ کچھ مزید اسپتالوں کی ضرورت ہے, پی آئی سی کے ایکسپینشن کی ضرورت ہے, دل کے اسپتال, جگر کے اسپتال. تو اسی کمیٹی میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ اتنے اسپتال بنا کیوں رہے ہیں ہم لوگ. شہباز صاحب چیف منسٹر تھے اور سیکٹری جی. تو انہوں نے یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے کمیٹی بنائی کہ یہ کیوں زیادہ اسپتالوں کی ضرورت پڑ رہی ہے. تو پتہ چلا کہ ہماری خوراک کو ریگولیٹ کرنے والا کوئی ادارہ نہیں ہے. اچھا, اس پہ پھر 2011 میں یہ قانون سازی ہوئی, یہ پنجاب فوڈ اتھارٹی ایکٹ بنا 2011 میں, اور پھر 13 میں اس کی پوری یہ جو آپ کو ابھی پیرافرنیلا نظر آ رہا ہے ادارہ بنا, اور یہ صرف لاہور تک محدود تھا. پھر 17 میں اسی وقت کے وزیر اعلیٰ صاحب نے اس کو پورے پنجاب میں اس کا دائرہ اختیار بڑھایا. انہوں نے بڑا مناسب بات کی کہ یہ دونوں ادارے ان کے ہاتھ سے لگے ہوئے ہیں, اور ان دونوں نے بڑا ڈیلیور بھی کیا, اور وہ لوگوں نے دیکھا بھی. مجھ سے پہلے بھی 5 ڈی جیز رہے ہیں اور سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا اس میں. اب 2017 سے لے کے اب تک 6 سالوں میں پورے پنجاب میں ہم ہر ضلع میں, ہر ڈویژن میں, ہر جگہ پہ موجود ہیں. اب کمنگ بیک ٹو جو آپ کا دودھ کے حوالے سے, دودھ میں انہوں نے بالکل مناسب الٹیمیٹ جو سلوشن ہے, جیسے انہوں نے انٹرنیشنل پریکٹس کا بھی ذکر کیا, وہ پیکجڈ ملک ہے. جب دودھ پیکجڈ ہوگا, پیکٹ میں ہوگا, ڈبے میں ہوگا, تو اس کی ترسیل, ملاوٹ سے بچنا, اس کی چیکنگ کا, انسپیکشن کا نظام, اس کا استعمال کا نظام, یہ پوری دنیا میں یہی رائج ہے. جی, لوز ملک دنیا میں کہیں نہیں ملتا سوائے سب کانٹیننٹ کے. ہم نے بھی الٹیمیٹلی وہیں پہنچنا ہے. اور 2017 میں اس وقت کی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اگلے 5 سالوں میں ہم اس کو شفٹ کر دیں گے, تمام لوز ملک ختم کر کے اس کو شفٹ کر دیں گے. لیکن درمیان میں وہ پولیٹیکل چینجز کی وجہ سے وہ چیزیں پھر اس طرح پرائرٹی نہیں رہی. اب دوبارہ سے جو بڑے ادارے ہیں وہ ہماری مدد کر بھی رہے ہیں. جو میں نے سورس کی بات کی تھی, ہم بھی الٹیمیٹلی جس کی 300 بھینسیں ہیں, 400 گائے ہیں, ان لوگوں کو لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ, ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کے فائنلی, جیسے زاہد صاحب نے کہا, ان کو جانا اسی طرف پڑے گا. لیکن ہم اس دوران ہم یہ الاؤ نہیں کر سکتے کہ جب تک پیکج ملک نہیں ہوتا تو لوز ملک میں کو ملاوٹ ہو. کمنگ ٹو یور, ہماری جو عید کی تیاریاں, اس میں سب سے زیادہ اگر آپ سوچیں نا, اگر خواتین آپ کی ناظرین دیکھ رہی ہوں گی, سب سے زیادہ مسالے اس وقت جو ہے نا باربیکیو کے لیے, کڑھائیوں کے لیے, اس کے لیے خریدے جا رہے ہیں. صاحب تو لگا کل لے کر آئے ہیں. ہم نے عمر پچھلے 10 دن سے 8,000 انسپیکشنز کی ہیں جو مسالے فروخت کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپ کے ناظرین ناموں سے واقع ہوں گے, شالمی سے لے کے, ایسے یہ میں لاہور کی صرف نہیں بات کر رہا, پورے پنجاب میں ہو رہا ہے. 8,000 انسپیکشن پچھلے 12 دن سے ہوئی ہیں, اور جو جاری رہیں گی عید تک کی. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ کو حیرت ہوگی کہ ہم نے تقریباً 3-3.5 ملین جرمانہ بھی کیا, جہاں, اور ہم نے اس کی جب انسپیکشن کرتے ہیں ہم سیمپل لیتے ہیں, ہم لیبارٹری میں لے جاتے ہیں, اس کو چیک کر کے سیل کی ہیں دکانیں, اور آپ کو میں بتا دوں تقریباً 70 دکانیں سیل کی ہیں جہاں پہ جعلی مسالے بک رہے تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم نے لوز مسالوں پہ بھی, جیسے لوز ملک کی بات ہوتی ہے, کھلا دودھ نہیں بک سکتا, کھلے مسالے پہ بھی ہمارا کریک ڈاؤن ہوتا ہے. ہم اس کو بھی پیکج کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ٹریسیبلٹی انشور ہو سکے کہ یہ کون سی کمپنی بنا رہی ہے, ایکسپائری کیا ہے, اس کے اندر انگریڈینٹس کیا ہیں, اس کا سارا وہ. اس پہ ہمارے پاس ابھی یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ آگے تک. نمبر 2, ہم نے میڈیکل اسکریننگ کو بہت توجہ دے رہے ہیں. آپ قصاب لیتے ہیں, اب قصاب جو ہے آج کل سیزنل قصاب آ جائیں گے آپ کے پاس. ہر بندے نے چھری پکڑ کے اور ٹوکا پکڑ کے پہنچ جانے بھی کی ہوتی ہے, سب نے جیب پر بھی جیب پہ بھی. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بھی قصاب جو ہے وہ میڈیکل اسکریننگ کے بغیر, کیونکہ اگر خود وہ ہیپیٹائٹس کا مریض ہے, ٹائیفائڈ کا مریض ہے, ٹی بی کا مریض ہے, تو وہ ساری چیز جو ہے فوڈ سے ٹرانسمٹ ہوتی ہے. ہم اس پہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ قصابوں کو اس سے پہلے, عید سے پہلے سب کی اسکریننگ مکمل ہو جائے. اچھا.
نمبر 3 اب یہ عید چونکہ لانگ ویکنڈ بھی ہے, یہ 4-5 چھٹیاں آ گئی ہیں, تو زیادہ لوگ رخ کریں گے مری کا, کلر کہار کا, یہ جتنے بھی ٹورسٹ پوائنٹس ہیں. اس وقت بھی ہماری ٹیمیں تمام مری کی, کلر کہار کی, اور خاص طور پہ جو موٹر ویز کے سروس ایریاز ہیں, یہ اب پنجاب میں بہت ساری موٹر ویز ہیں, لاہور ملتان بھی ہے, لاہور پنڈی اسلام آباد بھی ہے, سیالکوٹ بھی ہے, اب بہت زیادہ رحیم یار خان تک ہمارا پنجاب ہے. تو یہ ساری موٹر ویز جو ہیں اس پہ سروس ایریاز ہیں, اور جب آپ عید کی چھٹیاں ہوں گی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آپ کو پیسنجرز نظر آئیں گے اس کو استعمال کرتے ہوئے. اور سروس ایریاز پہ بہت بڑی تعداد میں فوڈ کی آؤٹ لیٹس ہیں. ہماری کیمپین شروع ہے کل سے, ہم ساری سروس ایریاز کلیئر کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ لگے گا, ہم خود بتا دیں گے, اناؤنس کریں گے تھرو اوور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور ٹی وی اخبار سے کہ اب یہ سیف ہے آپ کے لیے کھانا ان سروس ایریاز سے. ٹھیک ہے. نمبر 4 آخری چیز, نمبر 4 یہ ہے کہ ہمارا جو بچے ہیں وہ پارکس میں, زو میں, ٹھیلے میلے, کیونکہ عید کی رونق ہوتی ہے سارے ٹھیلے بچوں میں بالکل ایسے ہم نے کریک ڈاؤن اس وقت سب سے زیادہ شروع کیا ہوا جو بیوریجز ہیں, جو کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں, یہ جو بوتلیں پیتے ہیں مضر صحت جوسز وغیرہ, اس پہ قصابوں والی بات مجھے ان کی بڑی دلچسپ لگی کہ ان کی چھریوں پر بھی نظر رکھیں گے. دیکھیں اس کے لیے تو کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو چیک کر سکے. جب تک آپ ان کے حوالے اپنا جو سیکریفیشل اینیمل ہے وہ حوالے نہیں کر دیں گے جانور, اور وہ جب تک اپنے جوہر نہیں دکھائیں گے تب تک آپ کو پتہ نہیں چل سکتا کہ قصاب کو کام آتا تھا یا نہیں آتا تھا. یہ بعد کی ڈسکشن ہے, بعد میں ہی پتہ چلتا ہے یار قصاب نے جو ہے نا وہ یہ کر دیا وہ کر دیا. ابھی جو راجہ صاحب بات کر رہے ہیں نا, تو وہ میری تو اس میں ایک بڑی ہمبل سی سبمیشن ہے کہ اگر پنجاب فوڈ اتھارٹی اس کو دیکھے, یہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. دیکھیں ہمارے یہاں نا جو ڈرگ رولز ہیں جس کے تحت جو ادویات ہیں وہ ریگولیٹ ہوتی ہیں, تو اس میں جو آپ کی فارمیسی ہے, میڈیکل سٹور ہے, اس کے اوپر جب کوئی دوائی رکھی جاتی ہے تو وہ جو میڈیکل سٹور مالک ہے, فارمیسی کا مالک ہے, یا جو بھی اس کی وہ جو بھی چین ہے, وہاں پہ جب آپ دوائی رکھتے ہیں تو جس کمپنی نے وہ دوائی بنائی ہے وہ ساتھ اپنی بل وارنٹی دیتی ہے ان کو. اگر اس دوائی میں کوئی پرابلم ہو, اس کے کسی بیچ میں کوئی خرابی ہو, اور جو میڈیکل سٹور مالک ہے, فارمیسی کا مالک ہے, اس کے پاس اگر وہ بل وارنٹی موجود ہے تو وہ بیچ میں سے مائنس ہو جاتا ہے کہ جی آپ سائڈ پہ ہو جائیں. تو پھر یہ کمپنی جانے اور اس کے جس نے بھی دوائی سپلائی کی ہے, اگر وہ سپوریس ہے, سب سٹینڈرڈ ہے, جو بھی اس میں پرابلم ہے, مس برانڈڈ ہے, اس کے اوپر کاروائی اس کمپنی کے خلاف ہوگی. تو میری یہ سبمیشن ہے کہ یہ جس طرح ابھی مسالوں کی بات کر رہے ہیں, ہر چیز کی بات کر رہے ہیں, تو یہ ہماری تو بے شمار چیزیں ہیں نا, کیونکہ اتنی وائڈ رینج ہے فوڈ کے حوالے سے. تو بجائے اس کے کہ ہم یہ کاروائی یہ تو ساتھ چلتی رہے گی, یہ تو کرتے رہیں گے, تو آپ اگر اپنے جو کیونکہ میں نے جو بھی چیز کھانے پینے کی ہے وہ کسی آؤٹ لیٹ سے خریدنی ہے, کسی دکان سے, کسی سٹور سے, کریانہ سٹور سے, میڈیکل سٹور, اپنا کسی جو ہے نا وہ ڈپارٹمنٹل سٹور سے, کسی دکان سے لوں گا. تو آپ کیوں نہ اس دکاندار کے لیے جو ہے وہ یہ کام شروع کریں کہ وہ جس سے مسالہ لے گا, جس سے مرچ لے گا, جس سے نمک لے گا, جو کچھ بھی وہ خریدے گا, اس کی دکان میں جو بھی چیز ہوگی وہ اس کی جو ہے نا وہ پکی رسید, اس کی بل وارنٹی اس کے پاس ہوگی. اور کل کو جو ہے نا وہ اس کا جو اگر کہیں سے بھی آپ سیمپل اٹھاتے ہیں, آپ سیمپل کریں, آپ اس بندے کو کہیں بھائی یہ کہاں سے لی ہے, اس کے پاس یہ بل وارنٹی ہونی چاہیے کہ یہ زاہد چودھری نے سپلائی کی ہے, عمر اسلم نے کی ہے, وہ اس کو جا کے آپ پکڑ لیں. صاحب نے نوٹ کر لیا آپ کی بات کوئی ٹال نہیں سکتا, آپ کا آدھا کام رہ جائے گا نا. اور دوسرا آپ کے اوپر وہ ایک وہ ہوئے گا کہ جو دکاندار ہے وہ یہ بھی نہیں کہے گا, یا کسی کو آپ جو ہے نا وہ اننیسیسریلی جو ہے نا وہ پنش بھی نہیں کر دیں گے کہ اس کا قصور بیچارے کا تھا نہیں, اسے تو نہیں پتا کہ یہ جو مجھے سپلائی کی گئی یہ چیز اس میں برادہ بھرا ہوا ہے, کیا بھرا ہوا ہے, وہ چیک تو نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ اس کی جان بھی چھوٹ جائے گی. صرف ٹائم ختم ہو رہا ہے, اب ون لائنر دے دیں آخری, کوئی فوڈ اتھارٹی کا میسج یا کوئی اہم بات. میں بار بار یہ کہوں گا کہ اب پھر آنے والی عید کے حوالے سے پاکستان $4 بلین کا ایڈیبل آئل امپورٹ کرتا ہے پوری دنیا سے, $4 ارب.
اور ہم دنیا کے سب سے زیادہ گھی کھانے والی قوم بن چکے ہیں، 24 کلو گرام پر پرسن پر ایئر. یہاں پہ ہم تینوں حضرات بیٹھ کے مل کے 72 کلو گرام پورے سال میں کھاتے ہیں جی. 72 کلو گرام. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ گھی کی وجہ سے، کیونکہ زاہد صاحب کی بڑی تجزیہ بھی ہوتا ہے، ان کی ریسرچ بھی ہے، 40% جو مورٹیلٹی ہے اس وقت، جو ڈیتھس ہو رہی ہیں ہماری، وہ کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کی وجہ سے ہو رہی ہیں، جو گھی ایک بہت بڑا اس کا ایک ایلیمنٹ ہے اس کے اندر. ہم آپ کے چینل سے یہ ریکویسٹ کریں گے، 1 لائنر آپ نے مانگا تھا، 3-4 لمبی لائن بات ہوگی، گھی کا استعمال کم کریں. اس کے نیچے ایک اور کام چل رہا ہے، وہ کسی وقت آپ پاس ٹائم ہوگا تھا، رینسڈ آئل، جس کو یوز کوکنگ آئل کا جو ایک بہت بڑا کوہرام ہے ہمارے لیے، وہ ہم اس کو چیلنج لے کے چل پڑے ہیں. وہ حالانکہ اس کا بایو ڈیزل بن سکتا ہے، اس کی اور بہت ساری بایو پروڈکٹس، لیکن وہ دوبارہ انڈسٹری میں جا رہا ہے یوز کوکنگ آئل. اس سے زیادہ خطرہ، زیادہ ہماری صحت کو زیادہ خطرہ ہے. جی 1 لائنر سر. دیکھیں، بینگ سٹیزن، شہری کے طور پہ یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس چیز کو ضرور انشور کریں کہ ہم جہاں سے کھانا کھا رہے ہیں، جو چیز بھی ہم کنزیوم کر رہے ہیں فوڈ آئٹم میں، وہ اس میں کوئی ملاوٹ تو نہیں ہے. اور اگر کوئی کر رہا ہے تو ہمیں ڈیفینیٹلی اس کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ ضرور کرنا چاہیے. یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے تاکہ ایک صحت مند جو ہے وہ قوم، صحت مند معاشرے کی تشکیل ہو. یقینی بنایا. جی بہت بہت شکریہ ڈی جی فوڈ اتھارٹی راجہ جہانگیر انور صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ زاہد چودھری صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور بڑی اہم ٹاپک پر جو ہماری ڈسکشن ہوئی، وہ کیونکہ اس کا تعلق انسانی صحت سے، اور واقعی جس طریقے سے بھی بات کی زاہد چودھری صاحب نے اور راجہ جہانگیر انور صاحب نے کہ انسانی صحت بڑی اہم ہوتی ہے، ہمیں بھی ذمہ داری کا احساس جو ہے وہ اور کردار اپنا ادا کرنا چاہیے. مجھے اجازت دیں، دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.